جی مجھے دو مسئلوں پہ بات کرنی تھی. ایک میرے گھر کے حوالے سے اور دوسرا مجھے اپنے رشتے کے حوالے سے بات کرنی تھی. فرمائیے. میرا رشتہ آج 3-4 سال ہو گیا. میرے رشتے کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. لڑکے کی فیملی آ کر مجھے دیکھ کر بھی گئی. ساری بات یہاں سے فائنل بھی ہو گئی تھی. یہاں سے جب وہ گئے اپنے گھر تو 1 مہینے کے بعد لڑکے کے بڑے بھائی نے فون کر کے منع کر دیا کہ ہم رشتہ نہیں کر سکتے. اچھا. تو میں اپنے رشتے پر بہت پریشان ہوں. بہت 3-4 سال سے نہ میرا کہیں اور رشتہ ہو رہا ہے اور جہاں میری اٹکی ہوئی بات وہاں بھی نہیں ہو رہا. آپ کا نام درخشاں ہے؟ جی میرا نام درخشاں ہے. درخشاں، جو رشتہ آیا تھا اس لڑکے کا نام کیا تھا؟ سوری آپ کی لائن ڈراپ ہو رہی ہے. جس لڑکے کا رشتہ آیا تھا اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام احمد رضا ہے. احمد رضا. جی. تو احمد رضا ابھی بھی دلچسپی لے رہا ہے؟ جی وہ کہہ رہا میں کروں گا تو یہیں کروں گا. اگر میری فیملی نہیں بھی راضی ہوتی تو میں اکیلا آ جاؤں گا. میری فیملی کی طرف سے سب راضی ہیں. تو وہ ابھی تک اکیلا آیا کیوں نہیں احمد رضا؟ انہوں نے اپنی فیملی بھیجی تھی. نہیں، وہ تو انکار کر گئے نا. انہوں نے تو انکار کر دیا. انہوں نے ان کی فیملی کے انکار کے بعد بھی 2 سے 3 مرتبہ انہوں نے الگ گھر کا سارا سسٹم بھی کیا تھا. میری نکاح کی ڈیٹ بھی فائنل ہو گئی تھی. لیکن جیسے بس 5-10 دن ہونے لگتے ہیں بس نکاح کا کینسل ہو جاتا ہے سارا معاملہ. اور اس کی وجہ کیا ہوتی تھی درخشاں؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ میرا بھائی کہتا ہے لڑکا اکیلا آئے گا تو میں نہیں بیٹھوں گا. میری خالائیں جو ہیں، میری امی کی بڑی سسٹر، وہ کہتی ہیں کہ اس طرح اکیلا مت دو ان کو. لڑکا پتہ نہیں کل کو بدل جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کی فیملی راضی نہیں ہے. تو اس وجہ سے بس یہ معاملات آتے ہیں میرے رشتے میں. اچھا درخشاں، میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر احمد رضا کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. اس میں کوئی کمی پیشی نہیں ہوگی اگر وہ چاہے تو. میرے خیال میں وہ آپ کو جو بیان دے رہا ہے وہ اتنا سچا نہیں ہے جتنا سچا آپ نے اس کے اوپر یقین کیا ہوا ہے. یہ کیا میں کہوں، اس بات کو ذرا ہلکا سا نرم کرنا چاہتا ہوں. آپ کا جو اعتماد ہے اس پہ وہ ذرا تھوڑا سا ضرورت سے زیادہ ہے. میرا نہیں خیال کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ اتنا سچ ہے جتنا آپ سمجھ رہی ہیں کہ وہ فیملی نہیں آ رہی ہے تو میں منا لوں گا. لیکن یہ وہ نہیں، وہ ٹائم کل کر رہا ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ آپ 2 چیزیں جو ہیں ان کو پڑھنا اختیار کیجئے. 2 چیزوں کو پڑھیے اور پھر محرم تک انتظار کریں. محرم کے گزرنے کے بعد جو بھی فیصلہ اللہ کا آئے اس کو پھر قبول کر لینا اور پھر یو ٹرن نہ لینا. ایبسلیوٹلی. ایک تو آپ نے پڑھنا ہے آیت کریمہ اور ایک آپ نے پڑھنا ہے یا رحمان یا رحیم یا کریم. یہ 3 لفظ پڑھنے ہیں اور پھر دعا کرنی ہے آپ نے جو بھی دل کی آپ کی کیفیت ہو. اور یہ بھی اپنی دعاؤں میں دعا یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ احمد رضا کو ہدایت دے اور تکمیل کرنے کی ہمت اور طاقت دے. میں اس کی بات پہ بہت زیادہ یقین نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ میرے اس گمان کو بدگمانی سمجھے. لیکن آپ کو بھی اس پریشانی سے نکلنے کے لیے اپنے آپ کو آگے موو کرانا پڑے گا. دونوں تسبیحات پڑھ لو لیکن محرم کے بعد آپ کا فیصلہ جو ہے وہ اٹل ہو جانا چاہیے. اس کے بعد پھر آپ کو موو نہیں کرنا چاہیے. چاہو تو محرم کے بعد فون کر کے دوبارہ مشورہ کر لینا.